سورہ یوسف مکمل پڑھنے کی اور آپ حضرات کو سورہ یوسف کی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی طرح مکمل قرآن سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی پوری سیرت اس سورت کے اندر رکھی ہے، اور قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، ان کا تذکرہ آیا ہے، تو وہاں صرف نام آیا ہے، کوئی قصہ ذکر نہیں ہوا۔ یہ واحد صورت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے، اور اسی صورت کے اندر پوری یوسف علیہ السلام کی سیرت اللہ نے جمع کی ہے۔ اس صورت کا ایک نام سورۃ القصص بھی ہے، احسن القصص کہا جاتا ہے، بہترین قصہ۔ اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے اس کی ابتدا کی ہے، اور اس صورت کی دلیل اور مضبوطی یہی ہے کہ اللہ نے حروف مقطعات سے جب شروعات کی تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ صورت بہت ہی زیادہ معتبر ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے امت کے لیے ایک نچوڑ رکھا ہے۔ تو ابتدا ہے تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے بڑی جہالت تھی ان کے اندر، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو اتارا عرب کے اندر، تو عرب کی زبان کے اندر اتارا اس لیے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھ سکو، تاکہ تم اس قرآن کے مقاصد کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہترین قصہ ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے میرے ابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں ایک چاند کو۔ تو یہ قصہ ذکر کیا، اور اس کا اگلے دن جب انہوں نے یہ قصہ سنایا، والد نے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ قصہ اپنے بھائیوں میں کبھی ذکر مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا بہت بڑا کھلا دشمن ہے، یہ آپ بھائیوں کے درمیان دشمنی پھیلا دے گا، اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں بیٹھ جائیں گی۔ تو اس طرح ہوا کہ یہ قصہ اللہ رب العالمین نے تو واقعات کی صورت میں اتار دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قصے کو آگے پھیلانا تھا، اور اس کے بعد ایک قصہ اور بھی ذکر کرنا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اور پیغمبر کونین کا قصہ بالکل ملتا جلتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قریش کے بھائی نکلے، اور انہوں نے دشمنی کی، انہوں نے باتیں نہیں مانی، ان کی رسالت کا انکار کیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، انہیں تکلیفیں دی۔ یوسف علیہ السلام نے زندگی کنویں میں گزاری، حضور علیہ السلام نے غار ثور میں زندگی گزاری۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک عجیب سسٹم تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور پھر جب ان کے کپڑے واپس لائے اور کہنے لگے، اور کہا کہ انہیں تو بھیڑیا کہا گئے، اور اسی خون کپڑوں پر لگا دیا، اور حقیقت یہ تھی کہ انہوں کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ خیر والد گرامی پوری زندگی یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے گئے۔ یعقوب علیہ السلام پوری زندگی اللہ سے آوازاری کرتے رہے، پوری زندگی اللہ سے اولاد مانگی کہ اللہ کیا ہو گیا ہے، تجھے صحیح معلوم ہے۔ پھر
اسی طرح ان کو خرید لیا گیا، غلام بنایا گیا، اور جب غلام بنایا تو پھر وہاں ایک اور قصہ بیان ہوا، پھر ہوا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، ملکہ ایک غلام پر فدا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ وقت جو ملکہ تھی وہ ایک غلام پر فدا ہو گئی، اور پھر جب ایک کمرے میں گئی، اس کے 100 دروازے، پھر اندر گئے، ہر دروازہ بند کر دیا گیا، نیت خراب ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف آیا۔ جب یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، جب دوڑنے لگے تو پیچھے سے انہوں نے پکڑ لیا، تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ جب صبح کے وقت قاضی کے سامنے، بادشاہ کے سامنے فیصلہ آیا، انہوں نے کہا کہ 2 صورتیں ہیں، اگر کپڑا آگے سے پھٹا ہو تو شرارت یوسف علیہ السلام کی ہوگی، اور اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوگا تو شرارت ملکہ کی ہوگی، کیونکہ جو بھاگنے والا ہوگا اسے آگے سے نہیں پکڑا جاتا، اسے پیچھے سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کرشمہ دکھانا تھا، فَلَمَّا قَمِيصَهُ رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو یوسف علیہ السلام کی قمیص جو تھی پیچھے سے پھٹی تھی، اور فرمایا إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اے دنیا کے لوگوں عورتوں کے فتنے سے ڈرو، عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اگر اس کے فتنے میں بندہ مبتلا ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت میں برباد بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اچھی عورت جو ہے، نیک صالح پاک دامن عورت ہوگی، وہ برے گھر کو بھی بہتر بنا دے گی، لیکن اگر بری عورت ہوگی تو اچھے گھرانے کو بھی وہ برباد کر سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں ایک تذکرہ فرمایا کہ دیکھو نفس امارہ نفس جو ہے پاکیزہ چیز ہے، اس کی عبادت مت کرنا، یعنی اس کی پیروی مت کرنا، جب تک تم اس کو روکتے چلے جاؤ گے، اس کو اپنے قدموں کے نیچے لاؤ گے تو تم کامیاب رہو گے، لیکن جب اس نفس امارہ نے تم پر اٹیک کر دیا تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن دیا تھا، جب زلیخا سے پوچھا بتاؤ تمہارا یوسف کیسا ہے، تو کہنے لگی کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ساری جو عورتیں تھیں ان کے ہاتھوں میں پل دے دیے، سیف دیا، اور ایک چھری بھی دے دی، ہر ایک کے ہاتھوں میں چھری تھی۔ قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن، جو ہی یوسف علیہ السلام کو کمرے سے نکالا قطعن ایدیہن، تو وہ پل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی، کہا ما ھذا الا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، ایسا حسن تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے تذکرہ آتا نا کہ یوسف کا حسن تو بڑا حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام، آپ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے کی تو عقل کھو گئی، انہوں نے تو انگلیاں کاٹ دی۔ سبحان اللہ، عائشہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ یوسف کو دیکھنے والوں نے تو انگلیاں کٹوائی ہے، محمد کو دیکھنے والوں نے تو اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، یہ حسن ہے محمد الرسول اللہ کا۔ پھر عائشہ تو عائشہ تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اور اتنی فصاحت اتنی بلاغت تھی کہ آج بھی ان کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا اے عائشہ ہمیں نبی کی سیرت کے بارے میں تو بتاؤ، تو کہنے لگی اما قرأت القرآن، کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق القرآن، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی زندگی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ساتھ ایک نقشہ بنانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا حسن و جمال سے نوازا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ رب العالمین کی پاکی ہر جگہ کے لیے، ہر جگہ
اللہ کی حمد و ثنا ہو، ہر جگہ اللہ کی عبادت ہو، کیونکہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا تذکرہ لوگوں کی مجلس میں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں رہ کر مجھے نہیں دیکھا، تم سے بھی اچھا ہے وہ انسان جو مجھے دیکھے بغیر میری تعریف کرتا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے یہ پورا قصہ ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس قرآن کی آیتوں پر، اس قرآن کے الفاظ پر، ان قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔